وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ذات کن فیکن کا مالک اپنی ذات میں عرفہ و اعلیٰ عظیم سے عظیم تر ہے، جس کی بارگاہ میں ہم تم استغفار سے اور بے پناہ محبت سے رجوع کرتے ہیں کہ تو خالق وجود ہے، تو مالک عدم، دونوں جہاں کی گردنیں تیرے حضور قبل. درود و سلام اس ذات بابرکت پر جو سید العرب العجم جمیع الشیم صفی الامم صاحب الجود کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ثنا جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کے قرآن میں، اسی پہ میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور پس پردہ سننے والی ملت کی غیر اور ماں بہنوں، آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دین سے دوری کے اسباب اور اس کا علاج. دین سے دوری آج امت مسلمہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، باوجود یہ کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام میں آنا چاہتے ہیں، اسلام کی آغوش میں اپنے آپ کو سکون محسوس کر رہے ہیں اور اسلام کی آغوش میں آنا چاہتے ہیں، ان کو مسلمان نظر انداز کر رہے ہیں. کہاں لگا لیں گے بھائی، نہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ایسا. تو بھی لوگ جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں، کیونکہ اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام شانتی کا سندیش ہے، اسلام انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لیکن خود دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے، مسلمانوں کی ایک گنتی ایسی ہے، مرد و خواتین کی، کہ جو لوگ اسلام بیزاری کی زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، اسلام کو ترقی کی راہ میں آڑ سمجھ رہے ہیں اور اسلام سے جو ہے کنارہ کش ہو رہے ہیں، لڑکیاں ہو، نوجوان طبقہ ہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخرت فراموش زندگی گزار رہے ہیں. آخرت فراموش یعنی جو کچھ بھی ہے ان کا دنیا میں ہی ہے. ایسا کہ بھئی صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، تو ان کی ایک ہی فکر ہے کہ بھئی کیسے مال کمایا جائے، کیسے مال کو جمایا جائے، کمانا، جمانا، اور پھر ایک مکان ہے تو دو اور ہو جائے، 2 ویلر ہے تو 4 ویلر ہو جائے، ایسا سونا جمع کیا جائے، چاندی جمع کیا جائے، روپیہ جمع کیا جائے، اور کیا ہے، خواہشات کو بڑھایا جائے. خواہشات کو کرانہ دکان سے خریدتے ہیں تو نہیں، مال میں جا کے خرید لیں گے. ہم کرانہ دکان سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن کرانہ دکان سے کیا خریدنا، ہم تو مال میں جا کے خریدیں گے. کیوں؟ فلاں صاحب کو دیکھیں ہم مال میں خریدتے ہوئے. ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ مال میں گیا تھا. میں مال میں جا کے خریدنے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. گھر کے قریب کا جو کرانہ اسٹور ہے اس سے اگر خریدیں گے تو 4-5 ہزار روپے میں سودا آ جائے گا، پورے گھر کا مہینے کا راشن آ جائے گا. لیکن مال میں جا کے خریدیں گے، وہاں جا کے جو نا 10,000 کا بھی خرید کے دل نہیں بھریں گا. ارے یہ بھی تو ہونا ہے، ارے وہ بھی تو ہونا ہے، وہ بھی تو ہونا ہے. تو ایسی ایک لگژری لائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، مجھے دین سے دور ہونا پڑے تو ہو جائے، آخرت فراموش زندگی گزارے تو خواہشات کے پیچھے جانا ایک سبب ہے. دین سے دوری کے اسباب میں سے، دین سے دور ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ایک سبب یہ ہے کہ لگژری لائف اور اچھی پرعیش پرتعیش زندگی گزارنا. یہ پرعیش پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے دین سے آہستہ 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 دور ہو رہے ہیں. خواہشات کو پورا کرنا ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟ خواہشات کو پورا کرنا ہے. خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے.
مال کمانا پڑے، مال کمانے کے لیے، مال جمانے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کریں گے۔ ایک سبب یہ۔ دوسرا سبب علم سے ناواقفیت، دین کا علم نہ ہونا۔ دین کا علم نہ ہونا بھی دین سے دوری کا ایک سبب ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے، آپ علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، دنیاوی عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن، اگر ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہوگا تو اس کا رزلٹ بہت جلدی دیکھ لے گا انسان کہ تعلیم نہیں تو پھر آٹو چلانا پڑے گا، تعلیم نہیں تو پھر پیسے کم ملیں گے، ماڈرن ایجوکیشن نہیں تو اس کا رزلٹ جلدی آ جائے گا۔ اس لیے ماڈرن ایجوکیشن کے پیچھے تو لگ رہے کہ بھائی کوئی 16 گھنٹے پڑھ رہا ہے کیونکہ اسے IAS آفیسر بننا ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا 16-18 گھنٹے پڑھ رہا ہے، 16-18 گھنٹے پڑھ رہا ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ اسے IAS آفیسر بننا ہے۔ بتا رہے تھے کہ مجھے میرے بیٹے کو کھانا کھانے کے لیے یاد دلانا پڑتا ہے، سونے کے لیے اسے بھیجنا پڑتا ہے، بس بیٹا بس کر، اب سو جا کے، اب سو جاؤ، صبح میں پڑھنا۔ تو اس کو سونے کے لیے بولنا پڑتا ہے، اس کو کھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے، بھول جاتا ہے کھانا، اتنا پڑھ رہا ہے کیونکہ اسے بڑا آفیسر بننا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن، اب مسلمان ہے، بحیثیت مسلمان، جہاں 10-10 گھنٹے، 8-8 گھنٹے بچہ ہمارا اسکول میں پڑھ رہا ہے، چھوٹے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، چھوٹے بچے کو جو 3 سال کا بچہ ہے، 3 سال کی بیٹی ہے، اس کو جو ہے اسکول میں ڈالتے ہیں پڑھنے کے لیے، کتنی محنت سے پڑھاتے ہیں اس کو، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ سال بھر کی فیس ایک دم دینا ہے۔ کیا اسکول میں ڈالوں بول رہا ہے میں بچے کو، میری بیٹی سینٹ جارجس میں پڑھ رہی ہے، کتنا فخر سے بولتے میری بیٹی سینٹ جارجس میں پڑھ رہی ہے، سینٹ میتھیوس میں پڑھ رہی ہے، اسٹینلی میں پڑھ رہی ہے، سینٹائنس میں پڑھ رہی ہے میری بیٹی۔ کرسچنوں کے گود میں لے جا کے ڈال دے رہے چھوٹے رہے جب سے بچوں کو۔ اور کتنی فیس ہے؟ 52,500 روپے، کمیشن کرانا اس میں، سال بھر کی فیس 52,500 روپے، 97,000 روپیز۔ اس میں وہ لوگ بکس بھی دیتے، بیگ بھی دیتے، جوتا بھی دیتے، ڈریس بھی دیتے، اسکول کی وین بھی لگاتے، اور چھوٹا بریک بھی جب ہوتا تو جو ہے کھانے کو بھی دیتے، سب ان کی گود میں۔ تو کیا پڑھنے جا رہا ہمارا بچہ؟ اتنی فیس دے کے کیا پڑھنے جا رہے ہیں بچے ہمارے؟ ابتدائی تعلیم ہے، اسٹارٹنگ ابتدائی تعلیم ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں بچی ہماری؟ A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, E for elephant, B for P for pig۔ کتا بلی کے نامہ سیکھنے کو اتنی فیس، کتا بلی کے نامہ سیکھنے کو اتنی فیس دے کے پھر پڑھا رہی۔ وہی قرآن پڑھائیں گے، ارے میں مسجد کو بھیج رہا تھا بچوں کو، جا کے وہاں پہ صحیح پڑھائی نہیں ہو رہی، وہاں پہ مسجد میں لڑ لے کے آ رہی، چپل گما کے آ جا رہی، جوتا گما کے آ جا رہی۔ میں بولا بند، گھر میں مول صاحب کو لگا دیا میں، مول صاحب گھر کو آگے پڑھا رہی، کیا پڑھے؟ مول صاحب گھر کو آگے پڑھاتے تو ان کی پورے 500 روپے دے رہا ہوں میں، مہینے کو 500 دے رہا ہوں میں، میری بچی کی فیس، میرے بھان کے بچی کی فیس، میرے بھتیجے کی فیس، میرے بھانجے کی فیس، سب کی ملا کے 500 روپے دے رہا ہوں میں۔ کیا مول صاحب کو پیسے بھی کئی کو زیادہ، سائیکل پہ آتے نا۔ اللہ کتنی محبت کتنی ہے دیکھو دین سے، آخرت سے کتنی محبت ہے، اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اگر قرآن سے محبت ہے تو سمجھو اللہ سے محبت کی علامت ہے، اللہ سے محبت کی علامت ہے اگر کتاب اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے اگر کتاب اللہ سے محبت ہے۔ صبح شام کی دعائیں کتنی پڑھاتے ہیں ہم اپنی بچوں کو، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بچپن ہی سے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اسکول کو دیر نہیں ہونا، اسکول کو دیر نہیں ہونا، گھر کے سامنے بس آتی ہے، بچے کو اس کا ایسا منہ پکڑ کے، ایسا مانگ نکال کے، جوتے کو پالش کر کے اماں جو ہے لے آ کے وہ ٹھہر کے، بس آنے میں دیر ہو جائے گی، میں وہاں ٹھہری بھی رہوں گی لیکن میں دیر سے نہیں جاؤں گی، لیکن یہاں پہ گھر کو آ کے مول صاحب پڑھانا۔ جب قرآن کی عظمت تھی لوگوں کے دلوں میں، وقت کا بادشاہ بولا آپ حدیث کا درس جو دیتے ہیں میرے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے، میرے 2 بیٹوں کو پڑھانے کے لیے میرے گھر پر آ کر پڑھائیے۔ تو محدث علامہ جو تھے انہوں نے کہا نہیں، میں مسجد میں ہی پڑھاؤں گا، میرے مکتب میں ہی پڑھاؤں گا، وہیں پر آ کر پڑھنا ہوگا۔ تو عظمت تھی دل میں، وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو،
ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا، میرے خادم لا کر چھوڑیں گے، میرے غلام لا کر چھوڑیں گے، لیکن ان کو ذرا الگ سے بٹھا کر پڑھانا کیونکہ بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ بولے الگ سے بٹھا کر پڑھانا؟ نہیں بولے سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا۔ مان گیا، بولے ٹھیک ہے اچھی بات، میرے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہیں۔ وقت کا بادشاہ اٹھا، ہارون رشید اٹھ کر جو ہے عالم دین جو بچوں کے معلم ہیں، استاد ہیں، شیخ ہیں، اٹھ کر جو ہے عالم دین کو جب کھانا کھا لینے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے پانی ڈال کر ہاتھ دھلایا۔ وہ منع کرتے رہے لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے یہ خدمت کا موقع مجھے دیجیے۔ ہاتھ دھلائے اور کہا بادشاہ نے کہ آپ کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے، آپ کے سینے میں جو قرآن کا، احادیث کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جو آپ کے سینے میں جو علم ہے، اس علم کی وجہ سے میں نے آپ کی توقیر میں، آپ کے احترام میں میں نے ہاتھ دھلائے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ہاں ایسا حال ہے مول صاحب کا، عربی پڑھانے کے لیے مول صاحب گھر پہ آنا، کبھی تو جو ہے نا فون کر، مول صاحب آتے وقت میں نے آپ وہاں سے اولڈ سٹی سے آ رہے نے، بڑے کا 1.5 کلو گوشت بھی لا لیا، میرے کو جو ہے نا کبابا ڈالنا ہے۔ کئی بولے تو ادھر اچھا ملتا، آتے وقت میں آپ پیسے دے دیتی ہوں آنے کے بعد میں۔ کبھی تو یہ ہوتا بچے آ کے مول صاحب بیل بجائے تو دروازہ بھی نہیں، کھڑکی کھول کے جاؤ بیٹے نعیم آپ کے مول صاحب کا ٹائم ہو گیا، دیکھو بولو، کھڑکی کھول کے مول صاحب آؤ، آج ہم لوگ نہیں ولیمے کی دعوت میں جا رہے ہیں، ممی بول رہے ہیں آج نہیں پڑھتے، بول رہے کل آؤ رہے 10 منٹ۔ کھڑکی میں سے بول دیا خالی مول صاحب آج ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، آج ولیمے میں جا رہے ہیں، ممی بول رہے ہیں آپ کل آؤ بول رہے ہیں۔ اللہ استغفر۔ تو کتنا احترام ہے دینی تعلیم کا، اور کتنی محبت ہے قرآن سے، کتنی محبت ہے۔ سب لوگ نہیں کرتے ایسا، سب لوگ نہیں کرتے۔ الحمدللہ آج بھی امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو قرآن کا احترام کرتا ہے، قرآن کے پڑھانے والے شیخ کا احترام کرتا ہے، قرآن کو اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں۔ بچے کو انگلی دھکا نہیں لگنا۔ تو یہ اولاد کو دین سے، دین کی تعلیم سے دور رکھنے کی وجہ سے اولاد کیا ہو جا رہی؟ دین سے دور ہو جا رہی، آخرت فراموش ہو جا رہی، اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو فراموش کر رہے ہیں۔ ارے دنیا کی زندگی تو کیا تھوڑے دن کی ہے؟ ایک تو کیا ہے لگژری لائف کے پیچھے لگنا، دوسرا کیا ہے علم کا نہ ہونا، علم نہیں ہے۔ آج بھی ایسے لوگ استغفر اللہ مسلمانوں میں، شہر حیدرآباد میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میری بڑی بہن ہے، ان کو میں بات سمجھا رہا ہوں تو کیا بول رہے ہیں، انکار کر دے رہے ہیں۔ اے چپ رہے، پھر کیا معلوم اللہ رسول بول تو دونوں ایک ہی ارے نہیں جی اماں نہیں، میری بہن کو بول رہے ہیں نہیں آپا، اللہ بولے تو عرش پر ہے، رسول بولے تو وہ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ اے چپ رہے، تیرے کیا معلوم اللہ رسول بولے تو ایک ہی چپ رہے۔ کتنا سمجھا رہے ہیں ان کو، تو کیا ہے تعلیم نہیں، ایجوکیشن نہیں، اسلام کی تعلیم نہیں ہونے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ 2 لڑکیاں طواف کر رہی ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہیں، مطاف میں جو ہے زیادہ لوگ نہیں ہیں، پیچھے جو صاحب ہیں ان کو دونوں کی باتیں سنائی دے رہی ہیں، دونوں سہیلیاں جو طواف کرتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہی ہیں، پیچھے والے صاحب کو جو طواف کر رہے ہیں ان کو سنائی دے رہی ہیں باتیں۔ تو ایک کیا پوچھی دوسرے سے، ایک سہیلی دوسرے سہیلی کو پوچھی، کونی مار کے کیا پوچھی، اللہ یہ کالے ڈبے میں کیا تو بھی ہے رے، کالے ڈبے میں کیا تو بھی ہے۔ تو دوسری بولی اس کو بھی نہیں معلوم، کہتا طواف کر رہے ہیں، پیسہ آ گیا، عمرے کو چلے گئے جہاز میں بیٹھ کے، پیسہ آ گیا نا، عمرے کو چلے گئے، پڑوس ملک کی لڑکیاں۔ دوسری کا بھی یہ کیا عالم ہے، دیکھو اس سے زیادہ کہ گزری ہے انہیں، پوچھنے والی سے زیادہ۔ اللہ تیرے کو اتنا نہیں معلوم، تیرے کو اتنا نہیں معلوم، اس میں اللہ جانے کی خبر ہے بولے استغفر اللہ، کہ ان کے اوپر ماتم کریں، ہنسیں یا روئیں، کیا بتائے؟ جملہ دیکھو کیسا ہے، تجھے نہیں معلوم اتنا؟ یعنی خبروں کو پھر پھر کے انہیں کیا سمجھی، یہ ہیڈ آفس ہے خبروں کا، نعوذ باللہ، یہ پورے خبروں کی بڑی علم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایک شخص جو ایک شو میں، ٹی وی شو میں آ کے جو ہے جیت رہا ہے، پرائزز جیت رہا ہے، ایک کے بعد ایک، یعنی جواب دینا، اس میں سوال کر رہا تو جواب دیے تو آپ کو 5 لاکھ اور 5 لاکھ اور 10 لاکھ ایسا جمع ہوتے رہتے، 10 کے 20 ہو جاتے، 20 کے 40 ہو جاتے۔ اخبار میں آیا اس کے بارے میں، انگریزی اخبار میں آیا کہ ایک مسلمان جو کئی لاکھ روپے جیت چکا تھا، اس کے بعد اس سے سوال آیا، بہار کا رہنے والا، سوال آیا اسلام کے پیغمبر محمد صاحب کے پتا جی کا نام بتائیے، تو نہیں معلوم بلا،
ٹھیک ہے تم کو آپشن دیا جاتا ہے، بولے 3 میں سے کون ہے بتائیے، تو بھی نہیں پہچانا، انہیں غلط بتا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عبداللہ، ایسا تینوں میں سے کیا نام ہے، بولتے ہیں غلط نام بتا دیا، ہار گیا، جیتے ہوئے پیسے ہار گیا، شرمندگی کی، مسلمانوں کو شرمندہ ہونے پڑا کہ بھئی کیسے مسلمان ہیں کہ اسلام کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام نہیں معلوم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ بتانا، انہیں ایک پوچھا تو 5 بتانا تھا انہیں، ابا کا، دادا کا، پردادا کا، سکر دادا کا، لکڑ دادا کا بتانا تھا انہیں، نہیں بتایا، ابا کا نام نہیں بتا سکا۔ کیا مسلمانی ہے؟ تھوڑی سی مسلمانی، اس میں بھی آناکانی۔ تو دین سے دوری کے اسباب میں ایک اہم سبب ہے، یہ ایک اہم سبب ہے۔ کیا سبب ہے؟ اہم سبب علم نہ ہونا، دین کا علم نہ ہونا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اب دیکھیے آئے دن لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کے، اور یہ مرتد ہونے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، یہ جو ٹاپک ہے انشاءاللہ یہ آج شام کو رہے گا، یہ جو بیان ہے، یہ جو خطاب ہے شام کو رہے گا، بہت ہی اہم عنوان ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں نکال کے بیٹھ جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، اب اس کا وقت نہیں ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ تقوی کی کمی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرمائے اتقوا اللہ واتقوا اللہ فاتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، لوگوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ صحابہ کرام بے چین ہو گئے، صحابہ اکرام بے چین ہو گئے کہ اللہ کے شایان شان، اللہ تعالیٰ کے شایان شان کہاں سے ایسا تقویٰ لائیں کہ اس کی شان کے موافق، اس کی شان کے موافق کہاں سے تقویٰ لائیں؟ ایسا تقویٰ کہاں پیدا کریں کہ جس سے اللہ کے شایان شان، اللہ اکبر، یہ بے چین کہ ایسا تقویٰ کہاں سے لائیں، ایسی کوالٹی تقوی میں کہاں سے لائیں کہ جو اللہ کو مطلوب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو، اپنی حیثیت کے مطابق تو ڈرو، جتنا کوشش کر سکتے ہو تو کرو، ڈرو نا اللہ سے۔ اللہ سے نہ ڈرنا، اللہ کا تقویٰ چھوڑ دینا، اللہ کے تقوی کو نظر انداز، تقویٰ اپنے اندر نہ پیدا کرنا، یہ دین سے دوری کا ایک سبب ہے۔ جو دیکھو کیا ہے، تقوی سے خالی ہماری زندگیاں، تقویٰ اگر ہوگا آدمی تو اللہ سے ڈرے گا، ارے شرم آئے گی آدمی کو، اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ 2 باتوں کی وجہ سے، ایک اللہ کی محبت سے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈرنا، اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے اللہ سے ڈرنا، اللہ کی عذاب کی وجہ سے بھی اللہ سے ڈرنا، اللہ کی محبت میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ کیسا ڈرتے تھے صحابہ کرام، کیسا ڈرتے تھے، اللہ اکبر۔ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، آنے کے بعد جو کھانے پینے کی چیزیں لایا تھا کما کر، وہ نکال کر جو ہے رکھ دیا۔ آپ نے، بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی، بھوک کا تقاضا تھا، آپ نے 1 لقمہ 2 لقمے کھا لیے۔ اتنے میں غلام نے کہا کہ آپ آج پوچھیں گے نہیں، آپ آج پوچھیں گے نہیں کہ یہ کہاں سے کمایا؟ تو بتا دے بھائی کہاں سے کمایا، روز تو پوچھ ہی لیتے ہیں، آج بتا دے کیا کہاں سے کمایا؟ تو کہا ایک علاقے سے میرا گزر ہوا تھا، ایک علاقے سے میرا گزر ہوا تھا، وہاں پر میں نے اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں کہانت کا کام انجام دیا تھا، کہانت کا کچھ کام کر دیا تھا۔ کہانت یعنی فال کھولنا، طوطے کا فال کھولنا، ہاتھ دکھا کر فال کھولنا، فیوچر کی، مستقبل کی باتیں بتانا، کوڑیاں بچھانا، پٹ بچھانا، لوٹا پھرانا، کون چوری کرے سو دیکھ کے بتانا، انک میں دیکھ کے بتانا، کیا آنکھوں کے پٹی باندھ کے اس کے اوپر جو ہے نا منتر پڑھ کے بتانا۔ تو ایسے کچھ کرے تھے انہوں، فیوچر کا حال بتا دیے تھے، کہانت کا کام انجام دیا تھا میں۔ طوطے کا فال کھولنے والا جو پھرتا نا، اس سے حرام ہے کہانت، کاہن کے پاس جانا، کاہن کے باتوں کو صحیح جاننا، اس پر یقین کر لینا کبیرہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ تو بولے کہانت کا کام کیا تھا کسی وقت میں، تو وہ صحیح جا کے لگ گئی بات، وہ بولے صحیح ہو گیا وہ،
آج پھر وہاں سے گزر ہو رہا تھا تو لوگ خوش ہو کر یہ چیزیں دیے کھانے پینے کی. ارے تیرا ناس ہو جائے, کیا کھلا دیا میرے کو بولے. اب وہ چھوڑ کر آپ جو ہے نا حلق میں انگلیاں ڈال کر امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ الٹی کرنا چاہ رہے ہیں. 2 لقمے بھوکے پیٹ میں, خالی پیٹ میں کہاں نکلیں گی؟ پیٹ بھرا ہوا تو الٹی جلدی ہوتی ہے, خالی پیٹ میں 2 لقمے تو نہیں نکل رہا. تو لوگ بولے جانے دو نا حضرت, جانے دو, رہنے دو, کیا اللہ معاف کرے آپ کو, آپ غلطی سے کھا لیے, کیا ہوتا, جانے دو. آپ ہمیشہ تو جو ہے نا پاک اور حلال غذا کھاتے رہتے, اب غلطی سے ہو گیا, جانے دو. لیو, کیا آپ کو اللہ معاف کریں گا, اللہ معاف کریں گا؟ بولے نہیں 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 نہیں, مجھے یہ نکالنا ہی چھوڑے. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, حرام لقمے سے پرورش پایا ہوا بدن جہنم میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے. ہاں, کھاتا آدمی جسم کا عضو بنتا, خون بنتا, اس سے جسم کی پرورش ہوتی, جسم کو تقویت ملتی. حرام کا لقمہ, یہ تقویٰ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. بولے مجھے نکالنا ہی ہے. بولے آپ تو نکالے بغیر نہیں رہیں گے نا, تو ایسا کیجئے, لوگوں نے مشورہ دیا, ایسا کیجئے کہ خوب پانی پیو. آپ پہلے خوب پانی پیو, پانی پینے کے بعد جب پانی سے پیٹ بھر جائے تب الٹی کرو, تو پانی کے ساتھ لقمہ بھی آ جائے گا. آپ نے پانی پی کر الٹی کی, بار بار پانی پیتے اور الٹی کرتے کہ وہ لقمہ نکلنے کے اطمینان تک پیتے اور الٹی کرے. کیوں؟ تقویٰ ہے, یہی تو تقویٰ ہے, یہ تقویٰ ہے. تقویٰ آدمی کو اچھے برے کی تمیز دیتا ہے. تقویٰ آدمی کے اندر جب ہوتا ہے تو اچھے برے کی تمیز اس کو دیتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, یہ برا ہے, یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے, یہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے. آدمی کو اندر سے اس کا تقویٰ اس کو اشارہ کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں سے نکال لیتا ہے, مصیبتوں میں سے نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ. دنیا میں بھی فائدے ہیں تقوی کے. اور تقوی کی دوسری مثال, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے اور کھانے کے لیے سامان نہیں, بھوک لگ رہی ہے. ایسے میں وادی میں چرنے والی بکریوں اور چرانے والے چرواہے پر نظر پڑی. آپ نے اس چرواہے سے کہا ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دے, ہم لوگ جو ہے مسافر ہیں, تجھے قیمت ادا کر دیں گے, جو قیمت ہے وہ قیمت دے دیں گے, اور بکری ہم کو دے دے, ہم اس کو ذبح کریں گے اور ہمارا جو ہے ایک وقت کا کھانا ہو جائے گا. تو اس چرواہے نے کہا یہ جو ریوڑ ہے بکریوں کا, یہ بکریاں میری نہیں ہیں, ان بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں, یہ بکریوں کا اور میرا کوئی اور مالک ہے, میں تو غلام ہوں, والا ایک خادم ہوں, نوکر ہوں, چرواہا ہوں. ان بکریوں کا کوئی اور مالک ہے, وہ میرا آقا, میں اس کا غلام ہوں. مجھے اختیار نہیں بکری بیچنے کا, جانوروں کو بیچنے کا, صرف چرانے کی ذمہ داری میری ہے, بیچنے کا اختیار نہیں. تو کہا آزمانے کے لیے, اب آپ نے اس کے امتحان کے لیے, اس چرواہے کا امتحان لینے کے لیے آپ نے فرمایا ایسا کرو, بکری ہمیں بیچ دو, جو قیمت ہے اس کی آدھی قیمت لے لو, فائدہ تمہارا بھی ہمارا بھی ہو جائے گا. بکری ذبح کریں گے, بنائیں گے تو تمہیں کھانے کے لیے بھی دیں گے. اور کہاں تمہارا آقا دیکھنے کے لیے تھوڑی آ رہا ہے, بکریوں کا مالک تھوڑی دیکھنے کو آ رہا ہے. کہہ دینا کہ بکری گم گئی یا بھیڑیے نے کھا لیا. تو چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں چلا جائے گا, اللہ کہاں چلا جائے گا, مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن مالک الملک, بکریوں کا اور میرے مالک کا اور میرا مالک, میرا سارے کائنات کا مالک رب ذوالجلال تو دیکھا. فَأَيْنَ اللَّهُ کہا اس نے کہ اللہ کہاں چلا جائے گا. تو یہ بات اتنی دل کو لگی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات اتنی دل کو لگ گئی. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے فَأَيْنَ اللَّهُ, ایک چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ, چرواہے کی الفاظ ہیں. ایک چرواہے کا تقویٰ دیکھو, بولے اجی دیکھو تو ایک چرواہے کا تقویٰ دیکھو کہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ. آپ نے اس کے مالک کو ٹریس کرنے کے لیے کہا, اس کا جو چرواہے کا جو مالک تھا, بکریوں کا جو مالک تھا, آپ نے کہا کہ اس کے مالک کو تلاش کرو. اس کے مالک کو ٹریس کر لیا گیا, پتہ چلا لیا گیا کہ کون ہے, فلاں آدمی ہے. آپ نے اس کو طلب کیا یا اس کے پاس چلے گئے ملاقات کے لیے. کہا وہ جو وادی میں بکریاں چر رہی تھی, وہ جو چرواہا ہے, ہاں وہ میرا ہی چرواہا ہے. کہا وہ میرا ہی چرواہا ہے, میرا ہی ملازم ہے, میرا ہی خادم, میرا ہی نوکر ہے. کہا
وہ جو غلام ہے نا آپ کا، ہاں 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 وہ غلام، وہ بولے ہاں اس کو میں خریدنے آیا ہوں، وہ غلام مجھے بیچ دیجئے۔ تو اس نے کہا وہ غلام بیچنے کا نہیں۔ اس بکریوں کے مالک نے، چرواہے کے مالک نے کہا وہ غلام بیچنے کا نہیں جی، کوئی اور غلام بولو تو آپ چاہو تو خرید لو، کوئی دوسرا غلام لے لو۔ بولے نہیں مجھے تو وہی چرواہا خریدنا ہے، وہی غلام خریدنا ہے۔ بولے نہیں وہ غلام بیچنے کا نہیں، بڑا وفادار ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، دیندار ایماندار امانت دار ہے، اسے بیچنے کا نہیں۔ بولے منہ مانگی قیمت لے لو، ڈبل قیمت لے لو نہیں بولے، ڈبل قیمت لے لو نہیں بولے، بولے منہ مانگی قیمت لے لو لیکن مجھے وہی غلام خریدنا ہے۔ بولے ٹھیک ہے اتنا اصرار ہے آپ کا تو بیچ دیتا ہوں۔ اس نے ایک قیمت طے کر کے جو نا بیچ دیا۔ خریدنے کے بعد میں اس کی رقم ادا کرنے کے بعد غلام کو بلا کر کہا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تیرے یہ کلمات کی وجہ سے۔ بولے فائن اللہ، بولتے فائن اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا، ان الفاظ نے تجھے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آدمی کو اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبتوں میں سے نکال لیتا ہے اس کے تقوی کی وجہ سے۔ اس غلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں انعام دیا اس کے تقوی کی وجہ سے کہ اس کو غلامی سے نکال لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابن عمر نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ تقوی والی زندگی، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے آج دین سے دوری ہے مسلمان۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، کروٹ گرما میں گرمی کا موسم کا بہانہ، ٹھنڈکالے میں ٹھنڈکالے کا بہانہ، بارش میں بارش کا بہانہ، 360 دن میرے پاس ریزن ہے، بہانہ ہے میرے پاس۔ ارے پڑھنے والے کے لیے دودھ ڈالنے والا صبح اٹھ رہا ہے، اخبار ڈالنے والا صبح اٹھ رہا ہے، اپنے اپنے کام کاروبار کے لیے لوگ اٹھ رہے ہیں، لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں، ٹرین پکڑنے والے اٹھ کے جا رہے ہیں، پلین پکڑنے والا، پلین جس کو پلین سوار ہونا ہے، گھر سے کب بلایا آفیسر، بلایا اس کو صبح 6 بجے، وہ 5 بجے وہاں پر حاضر رہ رہا۔ نہیں صاحب پلین کی اہمیت ہے میرے پاس، پلین کی اہمیت ہے، ٹکٹ کی اہمیت ہے، ٹرین کی اہمیت ہے، بس کی اہمیت ہے، دودھ کے کاروبار کی اہمیت ہے، ترکاری کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے۔ تھوڑی سی مسلمانی اس میں بھی آناکانی، تھوڑی سی مسلمانی اس میں بھی آناکانی۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری۔ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، آخرت کا ڈر ہے۔ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول اور ان کی بیٹی گھر میں رات کو کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو بیٹی نے پوچھا ابا میں دیکھتی ہوں راتوں کو دیکھتی ہوں کہ زمانہ چین کی نیند سوتا ہے، میرا باپ کروٹیں بدلتا ہے، کیا ابا آپ کو قرض بہت ہو گیا ہے؟ نانا بیٹی مجھے کوئی قرض نہیں ہے۔ بولے کیا آپ کی طبیعت خراب ہے ابا؟ بیٹی پوچھ رہی ہے ابا آپ کی طبیعت خراب ہے، مزاج تو ٹھیک ہے آپ کا؟ ہاں الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے میرا باپ رات کو کروٹیں بدلتا ہے، زمانہ آرام کی نیند سوتا ہے، کیوں بے چین ہے ابا آپ؟ راتوں کو کیوں بے چین ہو جاتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر سوتے ہیں، پھر آپ کو نیند نہیں لگتی، آپ کروٹیں بدلتے ہیں؟ بیٹی جہنم کی آگ مجھے سونے نہیں دیتی کہ جب تک کہ خلاصی نہ ہو جائے، کہ مجھے پتہ نہ چل جائے کیسے سکون سے سو جاؤں، کیسے سکون سے سو جاؤں جب کہ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں میرا ٹھکانہ ہے آخرت میں۔ اللہ اکبر، اتنا محنت کرنے والے لوگوں کا یہ عالم ہے، اور آج ہم ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے حیا علی الصلاۃ کروٹ بدل کے سو جاتے، حیا علی الفلاح، اب بھی اٹھتا ہوں ذرا ٹھہرو، الصلاۃ خیر من النوم، آ رہا ہوں اب بھی آ رہا ہوں، اٹھ کے دیکھو تو کیا 7 بج جا رہے ہیں، ارے 7 بج گئے جب اب آفس کی جلدی لگی ہوئی ہے۔ کس قدر تم پہ گرا، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے۔ ہم اپنا موازنہ کر کے دیکھیں، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اپنی آخرت سے محبت ہے، مجھے قرآن سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے، یا مجھے میرے کاروبار سے محبت ہے، مجھے عیش و آرام سے محبت ہے، مجھے میری نیند سے محبت ہے، مجھے اپنی جان سے محبت ہے۔ اگر واقعی اپنی جان سے محبت ہے تو آخرت کی تیاری کرنا، اگر واقعی مجھے اپنی جان سے محبت ہے تو میں اپنی آخرت کی تیاری کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک نوجوان کو دیکھے کھل کھلا کے ہنس رہا تھا۔ کیسا ہنستے؟ ہنسے تو آج کل کے پوٹے نوجوان ایک دوسرے پہ گر کے ہنس رہا انہیں، ہم سمجھ رہے ہیں لڑ لے رہے ہیں، کیا ہے کہ نہیں وہ مذاق کر لے رہے لوگ، آپ جاؤ
ہم چھڑانے وہ بھائی لڑ رہے ہیں کیا کہ بھائی نکو لڑو بول کے نہیں لڑ رہے نہیں، وہ مذاق کر لے رہے ہیں۔ اتنا کھل کھلا کے ہنسنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھے کہ جو کھل کھلا کے ہنس رہا تھا، آپ نے پوچھا، اس کے بلائے قریب جا کے پوچھا، اے نوجوان کیا تجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ تو پل صراط پہ سے آسانی سے گزر جائے گا؟ تو بولے نہیں۔ کیا تجھے یقین ہو چکا ہے کہ تجھے جہنم کی آگ میں جانے سے کوئی چیز بچا لے گی؟ بولے نہیں۔ کس بات کا تجھے اس بار ایسا کھل کھلا کے ہنس رہا ہے جبکہ تجھے معلوم نہیں کہ کہاں تیرا ٹھکانہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان کو کسی نے کھل کھلا کے ہنستا ہوا نہیں، جب بھی ہنسنے کی کوئی بات ہوتی تو صرف مسکراتا تھا۔ یہ نصیحت لینے والے لوگ تھے، نصیحت پکڑنے والے لوگ تھے۔ زندگیوں کو بدلنا ہے ہمیں۔ اگر ہم کو اپنی جان سے محبت ہے، اپنے جسم سے، اپنی روح سے، اپنے آپ سے محبت ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں، دین اسلام سے چمٹ جائیں، آخرت پسند بن جائیں، اللہ کی تقوی والی زندگی گزاریں، دین کا علم حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت دین کے لیے صرف کریں۔ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ جو نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کیسی دھوپ ہے صاحب، تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑا ہونا پسند نہیں کر رہے، جلدی سے سائے میں آ جا رہے ہیں، جلدی سے سائے میں آ جا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی لے رہے ہیں، ٹھنڈا پانی ڈال لے رہے ہیں، تھوڑی دیر دھوپ میں ٹھہرنا گوارا نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، ساری انسانیت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری اللہ تعالیٰ کی۔ اپنے آپ سے محبت ہے تو اللہ کے گھر سے محبت، اللہ سے محبت، مسجدوں سے محبت، اللہ کی کتاب سے محبت، قرآن مجید سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور دین کے ماحول میں رہیں گے تو دینداری آئے گی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، اچھے ساتھی کی مثال، نیک اور صالح دوست کی مثال عطر والے کی طرح ہے۔ عطر بیچنے والا، پرفیومر کی طرح، پرفیومر جو پرفیوم کی دکان والا ہے، عطر کی دکان والا ہے، خوشبو کی دکان والا ہے۔ اچھے ساتھی کی سنگت کی مثال عطر والے کی طرح ہے، اور برے ساتھی کی سنگت، برے ساتھی کی مثال، برے ماحول کی مثال لوہار کی بھٹی جھونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ بولے لوہار کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بھٹی کو جھونکتا ہے، اس میں جو نا چنگاریاں اڑتی ہیں، دھواں آتا ہے، غبار آتا ہے، گرد گرتی ہے، راکھ گرتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے کپڑے جلتے ہیں، دھوئیں کی بدبو آتی ہے، اور اچھے عطر والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو دینی ماحول میں رہنا، دیندار ساتھیوں کو اختیار کرنا، بری سنگت کو چھوڑنا۔ بری سنگت نہیں چھوٹ رہی تو اس کے لیے بھی دعا ہے، دعا ہے اس کے لیے۔ آپ لیو نا دعا، سیکھو نا، دینی ماحول میں آؤ، علماء سے پوچھو بری سنگت سے بچنے کے لیے کیا دعا ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے کیا دعا ہے، برے ساتھیوں سے بچنے کے لیے کیا دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اچھی سنگت میں رہو، اچھے لوگوں میں رہو، بری سنگتوں کو چھوڑو۔ جب ہم خود اتنے دینداری، ہمارے اندر خود اتنی دینداری نہیں کہ ہم لوگوں کو سدھار سکیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم خود اچھی سنگت میں رہیں، دینی ماحول میں رہیں۔ رشتے کی بات چل رہی تو کہ بچے کی دریافی کر لیو۔ دریافی بول تو پوچھتے نہ جا کے بچے کے بارے میں کیسا ہے بچہ، ان کے محلے میں، جاب کی جگہ پہ جا کے دریافی کرتے، اس کو بولتے دریافی کرنا۔ آ کے پوچھ لیو ہمارے بچے کے بارے میں، خواجہ بھائی کے پان کے ڈبے پہ پوچھو، یعقوب بھائی کے ہوٹل میں پوچھو، شریف بھائی کے حقہ سینٹر پہ پوچھو۔ یہ کوئی بات ہے یہ؟ ارے پوچھو تو دینداری کا پوچھو۔ کیسا بولنا یہ چاہیے کہ بھائی آ کے مسجد میں پوچھو، مؤذن صاحب سے ملو، مؤذن صاحب کہیں گئے چھٹی پہ تو ہمارا بچہ ہی چساں دیتا۔ ارے امام صاحب سے ملو، ہمارے بچے کے بارے میں امام صاحب سے پوچھو، امام صاحب نہیں رہے تو ہمارا بچہ نماز پڑھا تھا۔ ارے کیا بچہ ہے صاحب، قابل بچہ ہے یہ۔
یہ دینداری ہے. یہ آ کے حقہ سینٹر پہ پوچھو, پان کے ڈبے پہ پوچھو, ہوٹل میں پوچھو, گلی کے نکڑ پہ پوچھو, گٹکے کھا کے پانا کھا کے راتوں کو 1-1 بجے تک جگ رہی, آٹوؤں میں بیٹھ رہے ہیں, چبوتروں میں بیٹھ رہے ہیں, پہ لوگوں کی نئی دیوار کلر کرا اسے تھوک تھوک کے لال کر دیے, صبح میں اٹھ کے دعا دیں گے لوگ, اللہ اچھا رکھو, کون کی کلر کر کے گئے, ہمارے کلر کے پیسے بچا دیے. خدا غارت کرے ایسی اولاد کو. کون تو بھی آ کے ایسا بولتے, استغفر اللہ, اچھے کا انجام اچھا ہی ہوتا, برے کا برا ہی ہوتا. اور اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں اسلام کی وہ اچھائی پر مبنی ہیں, اچھائی کی تعلیمات دیتی ہیں اسلام کی تعلیمات. اچھی سنگت میں رہنا, یہ راتوں کو جاگنا, اسلام رات کو جلدی سونے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا, صبح میں جلدی اٹھنا, فجر سے پہلے اٹھنا, تہجد کے وقت میں اٹھنا. فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے آپ, تہجد مل جاتی ہے آپ کو. خواتین ہو یا مرد حضرات ہوں, ہم اپنے آپ کو سدھاریں. اپنے آپ کو سدھاریں گے تو بچوں کے اندر دینداری آئے گی. یہ سدھرنے کے اسباب, دین کی طرف آنے کے اسباب بتا رہا ہوں میں, ذرائع بتا رہا ہوں میں. رات کو جلدی سونا, رات کو جلدی سوئیں گے صبح جلدی اٹھیں گے, صحت کے لیے بھی اچھا ہے. سائنس کہتی ہے کہ رات کے ابتدائی شروعات کے جو 3 گھنٹے ہیں اس میں جو نیند ہوتی ہے, اس میں جو طاقت ہوتی ہے 9 گھنٹے کے برابر ہوتی ہے. ابتدائی 3 گھنٹوں میں 9 گھنٹے کے برابر. اور وہ ابتدائی 3 گھنٹے گوا دیتے ہم لوگ. شہروں میں تو یہ حال ہے, 12 سے پہلے سوتا ہی نہیں انہیں. بچوں کو بھی وہی عادت ہو جا رہی, 12 بجے 1 بجے سونا. تو یہ چھوڑنا ہم لوگ, یہ 12 بجے تک سونا, دن میں جو ہے نا 10 بجے تک سو جانا, 12 بجے تک سو جانا, یہ چھوڑنا. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا. اور پھر اوپر سے بولتے ہیں کیا ٹائم گزر جا رہا بھائی, وقت میں برکت ہی نہیں ہے. وقت میں برکت ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں. صبح جلدی اٹھنے والوں کے وقت میں برکت ہے. صبح جلدی اٹھنے والوں کے وقت, ہاں صبح اٹھ کے لوگ بکروں کا کاروبار کر لے رہے ہیں, صبح اٹھ کے لوگ ترکاری کا کاروبار کر لے رہے ہیں, فروٹ کا کاروبار کر لے رہے ہیں, صبح اٹھ کے لوگ دودھ کا کاروبار کر لے رہے ہیں. ایسے بڑے بڑے کاروبار ہیں جو رات کے 3 بجے سے, رات کے 4 بجے سے شروع ہوتے ہیں, صبح کے 10 بجے ختم. گھر کو آ کے فریش ہو جائے گا لوگ جو نا آرام کرتے. کیا اتنے پیسے ایسے جیب بھر کے پیسے لاتے ہیں. صبح کے وقت میں برکت ہے. کوئی بھی کرو, مسلمان کرو غیر مسلم کرو, اللہ ان کو برکت دے گا. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. اگر ہم کو برکت چاہیے تو صبح کے وقت میں اٹھنا, مال میں برکت, صحت میں برکت, اولاد میں برکت, وقت میں برکت, نیند میں برکت. صبح جلدی اٹھنا, رات کو جلدی سونا. آپ رات کو جلدی سو کر دیکھیے آپ کتنا چاق و چوبند رہتا ہے انسان, اس کی صحت کتنی اچھی رہتی ہے, اس کا جسم کتنا اچھا. آج شوگر کی بیماری عام نہیں, عام سی بات ہو گئی. آ گیا شوگر, آ گیا آپ کو, ڈاکٹر جاتے یہی پوچھ رہا. پہلے کے ڈاکٹر نہیں پوچھتے تھے نا, شوگر ہے, بی پی ہے, تھائرائڈ ہے. عام ہو جا رہا ہے. کیوں؟ یہ لائف اسٹائل خراب جو ہو چکا ہے, راتوں کو جاگنا, دن میں سونا. اللہ تعالیٰ رات کو بنایا, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا, دن کو معاش کے کمانے کا ذریعہ بنایا. بولے اللہ تعالیٰ الٹا کر دے رہے ہم لوگ. نہیں بھائی ہمارے کاروبار ہے کیسے کرتے ہیں, ویسے کاروبار کرتے ہیں. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور جمعہ کے دن جلدی آنا. جمعہ کے دن صرف امام صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے جلدی آنے کی. ہاں تم کیسا دیر سے آئے, 5 منٹ دیر سے آئے تو پورے پلٹ کے ادھر گھڑی کو دیکھتے, دروازوں کو دیکھتے, کیا ہوا ہے, کیا چکرا مارنا شروع کر دیتے, امام صاحب کو دیر ہو گئی. تو امام صاحب, خطیب صاحب دیر سے نہیں آنا, مؤذن صاحب آپ بھی دیر سے نہیں آنا. کیا بول رہا ہوں, میں دیر سے آتا ہوں. ایسا کیسے صاحب؟ جو لوگ جلدی آئیں گے, جمعہ سے جمعہ کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. جلدی آنے والوں کے لیے ہے. جمعہ کے دن جمعے کا حق ادا کریں گے تو عورتیں بھی ہوں یا مرد ہوں. جو لوگ جمعہ کے دن خطیب منبر پر چڑھنے سے پہلے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کو جمعہ ملتا ہے, جمعے کا ثواب ملتا ہے. تو جمعہ سے جمعہ کے بیچ میں ہونے والے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, بشرطے کہ آپ کبھی کبائر سے بچتے رہیں, کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں. ایک فضیلت تو یہ ہو گئی. دوسرا کیا ہے, اگر کوئی آدمی دیر سے آتا ہے, خطیب منبر پر چڑھ جائے تو فرشتے اس کا نام جمعہ کے رجسٹر میں نہیں لکھتے ہیں. کتنی محرومی کی بات ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں, جمعہ کی فضیلت ملتی ہے. ایک جمعہ کے دوسرے جمعہ کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. جمعہ کے دن جلدی آنا, غسل کرنا, جمعے کا اہتمام کرنا, منبر سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا قریب ہو کر بیٹھنا, بعد میں آ کر لوگوں کے اوپر سے نہیں جانا. ایسا
منع کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی پہلے 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا. اگر خطبے کے دوران بھی اگر ہم آ گئے تو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا مسجد کا حق ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے صحابی کو, آپ 2 رکعت پڑھے, کیا پوچھے, نہیں پڑھے, بولتے اٹھو 2 رکعت پڑھ کے ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو, بولے ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو, بولے اللہ کے رسول. تو جمعہ کے دن جلدی آنا, 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا. اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو کچھ تلاوت یا جو ہے اذکار کرنا, سورہ کہف پڑھنا جمعہ کے دن, خوشبو لگانا, اچھا جوڑا اختیار کرنا کپڑوں کا, غسل کرنا, سرما لگانا. یہ بعد میں نہیں کرنا, پہلے کر کے بعد میں آنا ہے, مطلب بعد میں بتا رہا ہوں لیکن کرنے کا کام یہ ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا, اچھا جوڑا اختیار کرنا, خوشبو لگانا اور جلدی آنا, پیدل چل کر آنا. ہر قدم پہ ثواب ہے, ہر قدم پہ ثواب ہے. جلدی آنا, مسجد میں سیدھا پیر ڈال کے داخل ہونا, سیدھا پر نہیں. آپ یہاں بیٹھ کے جو نا 100 آدمیوں کو دیکھو, آپ 90 لوگ بایاں پیر ڈال کے آئیں گے, کیونکہ ایسی عادت پڑ گئی. میرے کو عادت ہے ایسا دیکھنے کی, قدم ڈالتے وقت میں دیکھنے کی عادت ہے. بایاں پیر باہر جاتے وقت میں بایاں پیر ڈالنا, اندر مسجد میں آتے وقت میں سیدھا پیر ڈالنا. اور خطبہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو کیسے دیکھتا, آپ ختم کرو بھائی, بولے اب بولنے کو تیار ہو نا میرے کو, ویسا ایسا خطیب کو بس چلا تو بول ہی دیتے, بس اب بہت ہو گیا ایسا. تو یہ نہیں ہونا, تھوڑی بات زیادہ ہو گئی تو گراں گزرتا, ہم دیر سے آئے تو گراں گزرتا. خطبہ تو ٹائم پہ خطبہ شروع ہوا تو ٹائم پہ ختم ہوتا, ٹائم پہ خطبہ شروع ہونا, سب لوگ جلدی آنا, اس کا اہتمام رہنا, اس کی جو ہے نا ہمارے اندر فضیلت, دل میں اہمیت رہنا, جلدی آنا. اور جاتے وقت میں ایسی جلدی مچاتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تیسرا استغفر اللہ, کہاں ہے خواجہ پچا, بولتے نا گاڑی کا سیلف مار رہے ہوں, اتنی جلدی کہیں کو ہے نہیں, آج گھر میں جو ہے دالچا وغیرہ کھانا ہے, ٹھنڈا ہو جائے. اتنی جلدی جانے کی, آنے کو دیر سے آنا, جانے کو جلدی جانا. کتنی محبت ہے ہم کو اللہ سے, کتنی محبت ہے اللہ کے گھر سے. ہم خود اپنا جائزہ لے کر دیکھنا, مسجد سے محبت. اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو, مسجد سے گئے تو صحابہ پھر مسجد کو آنے کی ایسا دل لگتا تھا ہم لوگوں کا. جیسا کہ بچے کو بھیجائے, کرکٹ دیکھ رہا تھا, انہیں کرکٹ دیکھ رہا تو اس کو اماں بولی اٹھا کے, جا بیٹے ذرا مہمان آئے, چائے کی پتی شکر دودھ لے کے آ جا. بولے تو ادھر ہی دیکھتے ہیں, ارے پیسے ادھر پکڑ, ہاں جا کے نہیں, آدھا کلو دودھ دیو, پاؤ لیٹر شکر دیا. ارے پاؤ لیٹر شکر نہیں رے, پاؤ کلو شکر, 1 لیٹر دودھ, ہاں وہی دیو. جا کے آیا تھا, پورا دل اس میں رہتا. 6 مارا کی, 4 مارا کی, کرکٹ وکٹ گری کی, کیا میرے کو تو معلوم نہیں ہو. تو ایسا دل جیسا لگا رہتا ہے, کرکٹ میں دل لگا ہوا رہتا, ویسا مسجد میں دل لگا ہوا رہتا جس آدمی کا. مسجد میں کیا ہو رہا کی, مسجد کی صفائی بھی باقی ہے, آج امام صاحب ہے کہ نہیں کی, مولانا صاحب, ایسا ایک مسجد سے اس کو ایک لگاؤ جس کو ہوتا ہے, اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے رب ذوالجلال سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اللہ ہمیں اللہ کی محبت کا حصہ نصیب فرما, اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ جن کے اولاد ہے, اللہ ان کی اولاد کو نیک توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سب کو مصیبتوں سے حفاظت میں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے, آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.